اور ایسے ہی دعا ایک عمل ہے، ہم دعا کرتے ہیں اور اس کا بدلہ اور اس کا اجر اور اس کا فائدہ مردے کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم میرا تو عمل منقطع ہو گیا، یہ اب میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیری نیک اولاد نے ابھی تیرے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی ہے، اس کا نتیجہ۔ اس لیے ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھیں، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، مستحب ہو، اس سب کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں علامہ ابن عابدین شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس فتاوی شامی کو رد المحتار بھی کہتے ہیں۔ یہ فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب در مختار کی شرح ہے۔ اس میں آپ نے خود یہ لکھا مسئلہ کہ فرض ہو، واجب ہو، سنت و نفل ہو، سب کا ثواب آپ بخش سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم بعض لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ قرآن خوانی کراؤ اس کا ثواب بخشو، یا آیت کریمہ کرواؤ پھر کرو، تو اس کا بھی پہنچے گا اور آپ اہتمام کرنا چاہیں تو حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد اس کا ثواب ایصال کر دیں۔ آپ کوئی نفلی کام کرتے ہیں، آپ کو صدقہ کرتے ہیں، سب کا ثواب۔ اچھا، یہ بھی میں نے دیکھا ہے، اگر میری بہنیں بھی سن رہی ہیں یا بعد میں سنیں گی، بہنوں میں خاص طور پہ میں نے ایک بخل کی سی کیفیت دیکھی ہے۔ ایک قرآن ختم کیا، بھائی کس کے لیے؟ نانی کے لیے، یہ صرف میری نانی کے لیے۔ دوسرا قرآن پڑھیں گی یہ امی کے لیے۔ ارے بھائی آپ کیوں بخل کر رہے ہیں؟ جب اللہ کی رحمت بڑی ہے، وہ اجر دینے کے لیے تیار ہے، اور آپ اگر ایک کاروبار سے انویسٹمنٹ کر کے 1,00,000 روپے کما سکیں، اور دوسرا کہے کہ اگر میں تھوڑی سی ٹیکنیک بتاؤں یہی 1,00,000 1 کروڑ میں بدل سکتا ہے، تو پھر ادھر کیوں نہ جائیں کہ بھئی 1 کروڑ کما لیں؟ تو ہم کہتے ہیں اس کے لیے، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک قرآن پڑھ کر فرض کر لیں 10 مردوں کو بخشے گا تو سب کو پورا قرآن کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں کہ کچھ سپارے جا رہا ہوں، پورا قرآن کا ثواب ملے گا، اور بخشنے والے کو 10 قرآن کا ثواب ملے گا۔ اس لیے پھر فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یوں ایصال ثواب کریں کہ سب سے پہلے اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا رب کریم اس کا ثواب میں اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما، اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے، جو دنیا میں موجود ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے، سب کے نام اعمال میں منتقل کر دے۔ تو اس کا مطلب سب کو پہنچے گا اور آپ کو ان سب کی تعداد کے برابر ملے گا۔ تو بخل کیوں کریں صاحب؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، اگر دادا کو بھی کر دیا، دادی کو کے ساتھ ساتھ دادی کہیں گی یہ تم نے کیا کیا؟ ساری زندگی دادا کو برداشت کرتی رہی، تم نے مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ کر دی پارٹنرشپ۔ ارے بھائی کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بخل کی کیفیت سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ ہمیشہ وسعت رکھیں، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ ہر ایک کی قبر میں نور اترتا ہے، جب آپ ایصال ثواب کرتے ہیں اجتماعی طور پر تو قبور میں نور اترتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سفر کر رہا تھا، قبرستان کے پاس سے گزرا تو مجھے ایک نور نظر آیا، تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ان سب کی بخشش کی ہے، کیسا نور نازل ہو رہا ہے۔ تو مجھے ایک غیبی آواز آئی، وہ گویا کہ ایک مردہ کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ نور ایک شخص کے ایصال ثواب کا ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیا تھا؟ اس نے کہا اس شخص نے ایک دن وہ اپنے حجرے سے باہر آیا اور 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی کہ الحمد شریف کے بعد ایک بار قل یا ایھا الکافرون اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص، دونوں رکعتوں میں سے پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں بخشا، یہ نور تم اس کا دیکھ رہے ہو۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تہیہ کر لیا، اب میں بھی اسی طرح ایصال ثواب کروں گا۔ کچھ عرصے بعد کہتے ہیں مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے مالک، جتنا تو نے میری امت کو ہدایہ بھیجے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے ذہن میں وسعت پیدا کر کے خصوصاً انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام اور اہل بیت اطہار کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ثواب ایصال کرتے ہیں، ان کے پاس پہنچتا ہے۔
آپ کے نام کے ساتھ آپ کے والد کے نام کے ساتھ تعارف ہوتا ہے، یہ فلاں بن فلاں نے بھیجا ہے، اس سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، ان کے قبور میں انوار و تجلیات اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، انہیں روحانی سکون ملتا ہے۔ جب آپ ان کے لیے اس طرح روحانی سکون اور درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں، علماء کہتے ہیں اب ذرا تصور میں سوچیں، جب آپ میدان محشر میں پہنچیں گے اور ان نفوس قدسیہ کو اللہ تعالیٰ اذن شفاعت عطا فرمائے گا، تو یہ کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں، یہ تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہاری شفاعت کریں گے۔ تو اس لیے بالکل جیسا بھی یہ محفل ایک پرٹیکولر والد صاحب کے لیے رکھی گئی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اجتماعی اصالِ ثواب کریں اور آخر میں خاص طور پہ ان کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو جیسے بھی یہ رکھی گئی ان کے لیے خاص اصالِ ثواب، اور دعا میں سب کو بخش دیا جائے، سب کو اصال کیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی میدان محشر میں، اور پھر ہم اہل سنت کے لیے خاص طور پہ بڑی سعادت کی بات، ہم کوئی زندگی میں ایک بار نہیں کرتے ہیں، ہم تو بار بار کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسے مواقع دیے ہیں کہ ہم بار بار اصالِ ثواب کرتے ہیں، کبھی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کبھی سرکار کی میلاد مناتے ہوئے، کبھی خواجہ صاحب کی چھٹی مناتے ہوئے، کبھی داتا صاحب کا عرس کرتے ہوئے، زبردست قسم کا اصال۔ تو انشاءاللہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اور ہمارے وسیلے سے، اگرچہ وہ محتاج نہیں ہیں، وہ تو بالکل محتاج نہیں، لیکن ان کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ہمیں تحفہ دے اور میں پیسے والا ہوں تو میں اس کو جواب میں دوں گا، اگر میں سخی ہوں تو جواب میں دوں گا، اور فرض کر لیں کسی نے مجھے 100 روپے دیے اور میں کروڑ پتی ہوں تو میں اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا۔ تو اب اندازہ کریں کہ ہم ثواب ایصال کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اور ان بزرگوں کی طرف سے جو جواب آئے گا وہ ان کے درجات کے اعتبار سے آئے گا، وہ ہوگا کہ آپ سوچئے ذرا۔ اس لیے یہ بہت اچھی محفل ہے، اس طرح کی محافل بھی سجائیں، اور ویسے بھی آپ ذہن بنائیں کہ جو کچھ آپ نیک عمل کرتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ جو بھی میں نے نیک عمل کی اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے گئے، جتنے موجود ہیں، جتنے آئیں گے، سب کو پہنچا دے، سب کو پہنچے گا، اور آپ کے نام اعمال میں سب کی تعداد کے برابر۔